الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے. اس موقع پر کوئی خاص لمبا چوڑا وعظ نہیں ہوا کرتا. پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کے لیے چند گزارشات آپ کے سامنے اس نظریے اور نیت کے ساتھ پیش کی جائیں گی کہ بیان کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی مجھ سمیت ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. لفظ قربانی جس کا مادہ اور مخرج قاف را اور با ہے تو لفظ قرب سے نکلا ہے. قرب کا معنی ہوتا ہے نزدیکی اور قریبی. جس کا معنی یہ ہوا کہ قربانی یہ وہ عمل ہے کہ جس کو سر انجام دینے کے بعد انسان کو اللہ کی بھی قربت حاصل ہوتی ہے اور انسان کو جنت کی بھی قربت مل جاتی ہے. جنت کی قربت اور اللہ کی قربت محض قربانی سے بھی نہیں بلکہ قربانی کے علاوہ انسان نماز پڑھتا ہے تو قربت ملتی ہے, روزہ رکھتا ہے تو قربت ملتی ہے, حج کا فریضہ سر انجام دیتا ہے تو قربت ملتی ہے, زکوٰۃ کا فریضہ سر انجام دیتا ہے تو قربت ملتی ہے. ایک انسان دوسرے انسان کے حقوق ادا کرتا ہے تو رب العالمین کی قربت ملتی ہے. میاں اور بیوی ایک دوسرے کے حقوق کو جب ادا کرتے ہیں تو جنت کی قربت ملتی ہے, اللہ کی رضا ملتی ہے. اور جب والدین اپنی اولاد کے اور اولاد اپنے ماں باپ کے جب حقوق کو ادا کرتی ہے تو ان حقوق کی ادائیگی کے بعد بھی انسان کو رب العالمین کی قربت ملتی ہے. اسی قربت کا نتیجہ ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اور 3 دن کنٹینیو جب خواب دیکھتے رہے, تیسرے دن اپنے بیٹے کے پاس آئے اور بیٹے کو آ کر کہتے ہیں یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اے میرے پیارے بیٹے, میں نے 3 دن مسلسل دیکھا ہے, لگاتار دیکھا ہے, میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری, اب بتا تیرا کیا موقف ہے, تیرا کیا نظریہ ہے, تو کیا چاہتا ہے. بیٹے کی فرما برداری ذرا دیکھیے.
نوجوانوں کے لیے بھی اس میں سبق ہے، مردوں کے لیے بھی اس میں سبق ہے۔ اپنے ماں باپ کی موجودگی میں اپنے ماں باپ کا احترام کیسے کیا جاتا ہے، سنت ابراہیمی سے سبق مل رہا ہے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے جب ابا کی یہ بات سنی، ابا کو جواب دیتے ہوئے قربان جاؤں کیسا پیارا جواب دیا۔ کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے ابا جان، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، جو حکم ملا ہے کر گزریے۔ ابا کہنے لگے بیٹا مجھے لگتا ہے میں تیری گردن پہ جب چھری چلاؤں گا تو تکلیف کو برداشت نہ کرتے ہوئے تو آہوزاریاں بھی کرے گا، چیخے گا، چلائے گا، شور مچائے گا۔ بیٹا کہتا ہے ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان جب آپ مجھے ذبح کرنے لگیں گے میں روؤں گا بھی نہیں، چیخوں گا بھی نہیں، چلاؤں گا بھی نہیں، آہوزاریاں نہیں کروں گا، بلکہ جب تکلیف پہنچے گی تکلیف برداشت کرتے ہوئے جنت کے حصول کے لیے صبر کروں گا۔ پتہ یہ چلا آنے والی تکلیفوں پہ بندہ اگر صبر کرتا ہے اور آہوزاریاں نہیں کرتا، سینہ کو بھی نہیں کرتا، چیخو پکار نہیں کرتا، معاشرے کی تکلیف ملے تو صبر کرتا ہے، برادری کی تکلیف ملے تو صبر کرتا ہے، ماں باپ کی طرف سے ظاہراً تکلیف ملے تو صبر کرتا ہے۔ کسی طرح کا بھی انسان کو اگر دکھ اور تکلیف کا سامنا کرنے کے بعد انسان اگر صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے رب العالمین ایسے انسان کو اپنے قربت بھی عطا فرماتا ہے، جنت کی نزدیکی بھی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اسی بات کا نتیجہ تھا، اسی دعا کا نتیجہ تھا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب رب العالمین کی عدالت میں حاضر ہونے کے بعد دعا کرتے ہوئے کہا رب ہب لی من الصالحین، اللہ صالح بیٹے کی دعا کرتا ہوں، نیک بیٹے کی دعا کرتا ہوں۔ رب العالمین نے فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ۔ اے میرے پیارے ابراہیم، آپ نے نیک بچے کا مطالبہ کیا، میں نے تجھے ایسا بیٹا عطا فرمایا جو بڑا ہونے کے بعد نبوت کا تاج بھی اس کے سر پہ سجایا جائے گا، آنے والی تکلیفوں پہ حلم اور بردباری کا مظاہرہ کرنے والا ہوگا۔ رب العالمین نے فرمایا میں نے آپ کو حلیم بیٹا عطا فرمایا۔ یہ پہلا سبق ہے سنت ابراہیمی سے، آنے والی تکلیفوں پہ رونا نہیں، چیخنا نہیں، چلانا نہیں، شکایتیں نہیں کرنی، جا جا کے رونا نہیں رونا، بلکہ آنے والی تکلیفوں پہ صبر کا مظاہرہ کرو گے، رب العالمین کی رضا بھی ملے گی، جنت کی نزدیکی قربت بھی مل جائے گی۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، آپ علیہ السلام جب سنت ابراہیمی کو ادا کرنے لگے آپ کیا کہتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی، قربان جاؤں کتنے پیارے الفاظ، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ او نیکی کرنے والے مرد و انسان، جب تو نیکی کرے تیری نیکی کے پیچھے اخلاص ہونا چاہیے، جب تو قربانی کرے تو تیری قربانی میں اخلاص ہونا چاہیے۔ قربانی کا جانور ضرور خرید کیا کر، قربانی ضرور کیا کر، اگر تو اللہ اکبر، اللہ پاک نے تجھے مال و دولت سے نوازا ہے، تو صاحب حیثیت بھی ہے، صاحب ثروت بھی ہے، صاحب مال بھی ہے، صاحب بزنس تجارت بھی ہے،
ضرور قربانی کیا کر. کیوں کہ پیارے پیغمبر سلام نے فرمایا جو بندہ قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، اس کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا، آپ علیہ السلام نے فرمایا فادا یا قربان مسلانا، وہ ہمارے ساتھ عید نماز کی ادائیگی کے لیے عید نماز میں نہ آئے. اللہ اکبر، کتنا سنگین اعلان پیارے پیغمبر نے فرما دیا. اب لوگوں سے پوچھا جائے کوئی قربانی کیوں نہیں کرتا، کہتا میں مقروض ہوں، قربانی کیوں نہیں کرتا، میرے پاس ہمت نہیں ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کبھی ہم مجھ سمجھ رات کو کبھی ہم بھوکے بھی سوئے ہیں؟ جب رات کو ہم بھوکے نہیں سوئے، اس سیزن میں آ کے کیوں ہم اپنی مجبوریوں کا اظہار کرنے لگتے ہیں؟ ہائے جی میں صاحب حیثیت نہیں، ہائے جی میں صاحب مال نہیں. بعض لوگوں نے تو یہ موقع بنا دیا قربانی اس بندے پہ فرض ہوگی جو صاحب نصاب ہوگا، قربانی اس بندے پہ فرض ہوگی جو سال کے بعد اللہ اکبر زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچے گا، زکوٰۃ ادا کرے گا، قربانی اس بندے پہ ہے. لیکن میرے بھائیو یہ کنسپٹ شریعت نے نہیں دیا، یہ مفہوم شریعت نے نہیں دیا. پیارے پیغمبر سلام قربانی کے سیزن میں اللہ اکبر 60 100 اونٹ بھی نال کیا کرتے تھے. اور ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بکرے کو اللہ اکبر ذبح فرمانے لگے، آپ سیدہ عائشہ کو آپ نے بلایا اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کے بعد فرمایا اے میری عائشہ ذرا میرے قریب تو ہو جاؤ، جانور کے قریب ہو جاؤ. سیدہ عائشہ جانور کے قریب ہو گئی، آپ نے چھری بھی چلائی اور ساتھ یہ بھی فرمایا بسم اللہ واللہ اکبر، اللہ تیرا نام لے کے قربان کر رہا ہوں. اللہ تجھ سے بڑا کوئی نہیں، تو سب سے بڑا ہے، تیری ذات سب سے بڑی ہے. اور اپنی بیوی کو اپنے ساتھ کھڑا کیا ہے، مسئلہ حل کیا جا رہا ہے. سماعت فرما لیجئے، آپ کو بھی چاہیے، آپ کے بچوں کو بھی چاہیے، آپ کے بڑوں کو بھی چاہیے جب اپنے نام کی قربانی کرنے لگے کوئی حصہ دار اگر جانور خرید دیا گیا ہے اور اس جانور کے اندر 7 بندے حصے دار ہیں، 7 بندے پارٹنرشپ اس میں شامل کی گئی ہے. اب ایک گائے کو جب قربان کیا جائے گا اور 7 کے 7 حصے داروں کا موجود ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ پیارے پیغمبر السلام نے فرمایا ماں جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا اے میری فاطمہ ذرا قریب تو آ جا، جانور کو قربان کیا جا رہا ہے. کیونکہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ نے بلایا، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بلایا. آپ کے بلانے کا مقصد بھی یہی تھا جب حصے دار جب اپنے قربانی کو قربان کرنے لگے سب حصے داروں کا وہاں موجود رہنا ضروری ہے. ہاں میرا موقف ہے، ہو سکتا ہے میرے موقف کے ساتھ کسی کو اختلاف بھی ممکن ہو اور اختلاف ہو بھی سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں. لیکن اختلاف کے بعد جب دلیل آ جائے، چاہے دلیل میرے مسلک کے خلاف کیوں نہ ہو، چاہے دلیل میرے منہج کے خلاف کیوں نہ ہو، چاہے دلیل میرے مسلک کے خلاف کیوں نہ ہو، چاہے دلیل میرے عمل کے خلاف کیوں نہ ہو، جب قرآن و سنت کی دلیل آ جائے مجھے بھی سر تسلیم خم ہو کے ماننا پڑے گا، آپ کو بھی سر تسلیم خم ہو کے ماننا پڑے گا. آخری بات ذکر کرنے لگا ہوں، مسئلہ سمجھ لیجئے. لوگوں نے کہا کوئی بات نہیں یار، چلو وہ نہیں آیا تو یار جانور ذبح کرو یار، روٹی کھانی ہے. اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ عید الفطر کو کھا کر آنا ہے، عید الاضحیٰ کو جب واپس جائیں گے کسائی آئے گا، قصاب آئے گا، جانور ذبح کرے گا، بوٹیاں بنائے گا اور اس قربانی والے جانور کی کلیجی اور دوسرے حصے جب نکال کے ان کو پکائیں گے، پکانے کے بعد ان کو کھائیں گے اور روزہ افطار کریں گے. ہمارے ہاں یہ بات معروف ہے، ہمارے ہاں یہ بات بھی معروف ہے. لیکن اس ممبر و محراب کے توسط سے اور محترم شاہد شیخ صاحب اور محترم عبدالرؤوف شیخ صاحب اور عمران شیخ صاحب اور آپ احباب کے توسط سے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کا یہ اپنا سا نمائندہ قرآن و سنت کے دلائل سے یہ اعلان کرنا چاہتا ہے لوگوں عید الفطر کو کھا کے آنا سنت ہے اور عید الاضحیٰ کو بغیر کھائے آنا سنت ہے. آپ نے نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد اب آپ جائیں، میٹھا پکا ہے کھا لیجئے، پھیکا پکا ہے کھا لیجئے، گوشت میسر آ جائے کھا لیجئے، کوئی چیز میسر
نہیں آتی اور استطاعت نہ رکھنے کی وجہ سے آپ کو گھر میں گوشت میسر نہیں، آن گوان اڑوس پڑوس نے گوشت نہیں دیا، کوئی حرج نہیں، آپ بعض لوگوں کی انتظار میں بیٹھ کے حصہ آئے گا، ہمسایہ دے گا، پکاؤں گا پھر کھاؤں گا۔ میرے بھائیو یہ محض تکلف ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی یہ سنت نہیں ہے۔ سنت یہ ہے عید الفطر کو آؤ، نماز کی ادائیگی سے پہلے کچھ کھا کے آؤ، 1 کھجور، 3 کھجور، 7 کھجور، 9 کھجور، 11 کھجور، 13 کھجور، 15 کھجوریں، 17، 19، 21 کھجوریں تاک عدد میں کھا کے آئیں۔ یہ سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور عید الاضحیٰ کو بغیر کچھ کھائے پیے آنا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ جائیں کوئی چیز میسر نہیں، پانی پی لیں، میٹھا کھا لیں، پھیکا کھا لیں، لوگوں یہ سنت ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی۔ اور آخری سنت، آخری بات، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی دعا کے اندر بھی اور اپنے عمل سے یہ وعدہ کیا ہے، قربانی عظیم عمل ہے، کوئی شک نہیں، جانور لے کے ذبح کرنا عظیم کام ہے، کوئی شک نہیں، ہزاروں لگا دو، لاکھوں لگا دو، کروڑوں لگا دو، کروڑوں کا بیل خرید کے پچھلے دنوں GDS کراچی کی منڈی سے 50 کروڑ کا ایک بیل خرید کیا گیا اور GDS والوں کو دیا گیا، غرباء اور یتیماں اور مساکین میں اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ خرید کرنے والے کون ہیں؟ معروف کرکٹر ہیں شاہد آفریدی خان صاحب، انہوں نے 50 کروڑ کا یہ جانور خرید کر کے JDS کراچی کی تنظیم ہے اور کراچی کی تنظیم ٹرسٹ ادارے کو انہوں نے دیا اور کہا میری طرف سے یہ غرباء کو تقسیم کیا جائے۔ عظیم عمل ہے، لیکن اس عظیم عمل کے پیچھے، اس عظیم عمل کی مقبولیت کے پیچھے ایک چیز مثمر ہے، وہ یہ ہے اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کیجئے، ریا سے بچیے، نمود و نمائش سے بچیے، جانور کو خرید کر کے گلیوں کا چکر مت لگائیے، جانور کو خرید کر کے سوشل میڈیا کی زینت مت بنائیے، اور جانور کو خرید کر کے اور اپنی دکانوں کے آگے باندھ کے اپنے گھر کی گلیوں میں اس کو چکر لگا کے لوگ پوچھیں چودھری صاحب کنے دا لے آیا جے؟ ہاں جی الحمدللہ اللہ دی بڑی رحمت ہے، 1.5 لاکھ روپے دا بکرا لے کے آیا، ہاں جی 1 کروڑ روپے دی گائے لے کے آیا، بیل لے کے آیا۔ لوگوں میری دعا ہے اللہ نے آپ کو لاکھ دیا ہے، کروڑ ملے، کروڑ دیا ہے، ارب ملے، ارب ملا ہے، خراب ملے، لیکن یاد رکھیے فقیر کی بات کو سمجھ کے جائیے۔ آپ لاکھوں لگا دیں، ہزاروں لگا دیں، کروڑوں لگا دیں، اگر میری اور آپ کی نیت میں اخلاص نہ ہوا اور لکھ ککھ بن جائے گا۔ جب لکھ ککھ بنے گا ذرا بھی نہیں ملے گا۔ آئیے اپنی نیت کو خالص کرتے ہوئے محض اللہ کے نام پہ جانور کو قربان کیجئے، اور قربانی کرنے کے بعد لوگ کہتے ہیں گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ 3 حصوں میں تقسیم کرنا بھی شریعت کی طرف سے کوئی کنسپٹ نہیں ہے۔ شریعت کہتی ہے اطعم البائس الفقیر، اطعم القانع المعتر، جو آپ کے پاس مانگنے کے لیے آئے ان کو بھی دو۔ جو سفید پوش بندے، ہاں جی داڑھی دار، آپ کے امام بھی ہیں، آپ کے خطیب بھی ہیں، آپ کے استاد بھی ہیں، لیکن طاقت نہ رکھنے کی وجہ سے قربانی نہیں کر پائے اور آپ سے مانگنے کے لیے بھی نہیں آئے، آپ کا حق بنتا ہے آپ گوشت بنانے کے بعد ان کا حصہ نکال کے ان کے دروازے پہ جا کے دستک دے کے ان کا حصہ گھر پہنچا کے آئیں۔ یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے، اور فرمایا اس عمل کی مقبولیت کے پیچھے ایک اہم بات، اور وہ یہ ہے اگر انسان قربانی کرنے والا نمازی ہوگا، صبح کی نماز پڑھے، ظہر پڑھے، عصر پڑھے، مغرب پڑھے، عشاء پڑھے، 5 نمازوں کی پابندی کرنے والا ہو، اسی لیے فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، پہلے نماز کا ذکر فرمایا، پھر قربانی کا ذکر فرمایا، اور قرآن مجید کی دوسری سورت سے یہ پتہ چلتا ہے اللہ پاک نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے میرے محبوب اپنے آپ کو حوض کوثر کا مالک بنا دیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ نماز پڑھیے، نماز کے بعد قربانی کیجئے۔ پہلے نمازی ہونا ضروری ہے۔ اب نماز پڑھیں گے روزہ مقبول، نماز پڑھیں گے حج مقبول، نماز پڑھیں گے زکوٰۃ مقبول، نماز پڑھیں گے اور قربانی مقبول۔
مقبول اگر سارے کام کیے جائیں نمازیں نہ ہو میرے بھائیوں پھر اس کی مقبولیت میں شک رہ جاتا ہے، پتہ نہیں مقبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے، آپ احباب نے بڑی محبت کا ثبوت دیا، میں مسجد بلال المعروف شیخ والوں کی انتظامیہ کا بھی شکر گزار ہوں، آپ تمام سامعین کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں۔ آپ نے فقیر کی بات میں نے دیکھا ہے بڑی محبت کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ آپ نے محبت کا ثبوت دیا۔ اللہ آپ کو جس طرح ہم یہاں جمع ہیں مجھ صنعت اللہ قیامت والے دن جنت الفردوس میں ہم سب کو جمع فرمائے، اور جو احباب قربانیاں کر رہے اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ آخری اعلان یہ ہے، مرکز امام بخاری محمدی محلہ بستی عرب لودھنا روڈ شجاع آباد، جو بنین اور بنات کا تحصیل شجاع آباد کے لیول پہ عظیم ادارہ ہے، بندہ ناچیز اس کی سرپرستی بھی کرتا ہے، خادم بھی ہے، نوکر بھی ہے، نوکری چاکری اللہ کے دین کے لیے کرتا ہے، اللہ کے رضا کے حصول کے لیے کرتا ہے۔ جانور کی قربانی کی کھال تو آپ نے ویسے ہی دینی ہے، اگر آپ نے جب دینی ہی ہے آپ اپنے جوس کے استعمال نہیں کر سکتے نا، اس کا پیسہ آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ مزدوری میں کسائی کو مزدوری کے عوض آپ نہیں دے سکتے، مزدوری کو مزدوری کے عوض گوشت قربانی کا آپ نہیں دے سکتے۔ اگر آپ کسائی کی مزدوری دیں گے کھال کی صورت میں نہیں، اپنے پرسنل خرچ سے، پرسنل اپنی پاکٹ منی سے جو ہے آپ اس کو دیں گے، یہ سنت ہے۔ اور بعض لوگ جو ہے قربانی کے موقع پہ پیسے نہیں ہیں جی اے دے دو جی کسائی لوگ کھل دے دو، چلو ساڑھا ہونا جانور بھی دیپے کی تک کھال دے دو لے جاؤ، کوئی حرج نہیں۔ یہ حرج ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ یہ قربانی کے چرمہائے قربانی یہ کھالیں، ان کے حقدار وہی ہیں جس کے حقدار زکوٰۃ کے وصول کرنے والے، زکوٰۃ لینے والے ہیں۔ آپ قربانی کے کھالیں بھی انہیں کو دیں۔ مرکز امام بخاری کو آپ یاد رکھیں۔ محترم بھائی شاہد شیخ صاحب کے پاس میرا نمبر موجود ہے، عمران شیخ صاحب کے پاس میرا نمبر موجود ہے۔ آپ کے مسجد البلال کے امام و خطیب محترم جناب حافظ محمد خالد لودھنا صاحب ان کے پاس میرا نمبر موجود ہے، آپ ان کے نمبر پہ رابطہ کریں، نہیں تو میرا نمبر بھی آپ لے لیں، آپ فون کریں گے انشاءاللہ آپ سے کھال اٹھا لی جائے گی۔ اللہ آپ سب ساتھیوں کا آنا قبول فرمائے، مل بیٹھنا قبول فرمائے، قربانی والے عظیم عمل کو قبول فرما کے قیامت والے دن صراط مستقیم سے گزرنے کا ذریعہ بنا دے، شفاعت کے حق کا ذریعہ بنا دے، حوض کوثر کے پانی پینے کا حقدار بنا دے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے جھنڈے کا حق سائے کا حقدار بنا دے، اور شفاعت کا حقدار بنا کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔